اللہ رب العالمین کی بے حد حمد و ثنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر ہدیہ درود و سلام۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے بچوں کو دنیا آخرت کی بھلائی اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہمارے جتنے مسلمان اعزاء اقربا بزرگ گزر چکے ہیں، رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے۔ گرامی قدر میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، خطبہ میں پڑھی گئی حدیث مبارک، اس کا نصف حصہ تقریباً میں آپ حضرات پر گزشتہ جمعہ بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ مختصر الفاظ میں یوں ہے کہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن میں ہمیں خطاب فرمایا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، تم پر بہت عزت و شرافت والا ماہ مبارک یعنی رمضان شریف طلوع کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصیت نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ نے اس ماہ کو عظمت اور برکت بخشی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک شب مقدس لیلۃ القدر کے نام سے وہ ایسی ہے کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت پر حاوی اور بھاری ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس کے روزے اللہ نے تمہارے لیے فرض قرار دے دیے، اور اس کی راتوں میں تطوع نفلی عبادات تمہارے لیے بے حد خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس ماہ میں یعنی رمضان شریف میں کی جانے والی نیکی، خواہ وہ نفلی ہو، وہ عام دنوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے 70 مرتبہ کوئی فریضہ ادا کیا ہو، اس کا اجر و ثواب اتنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص فرض اپنے اوپر عائد شدہ وہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بھی بے حد 70 فرضوں کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ آج ہم یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ حدیث شریف آپ تک مکمل طور پر پہنچا دوں۔ اللہ مجھے سلامتی فکر عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ صبر کیا ہے۔ عرف عام میں ہم صبر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو آدمی واہ ویلا نہ کرے، شور و غوغا نہ کرے، یہ صبر ہے۔ لیکن صبر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے مصائب میں اللہ کا شکوہ نہ کرنا صبر ہے،
جیسے مصائب میں جزا فضا نہ کرنا صبر ہے، ایسے ہی خود کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی احکام کی بجا آوری پر قائم رکھنا، یہ بھی صبر ہے، اور یہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ ایک آدمی کو دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ جزا فضا نہیں کر رہا، اس کے مقابلے میں ایک شخص خود کو اللہ سبحانہ کے حکم پر قائم رکھے ہوئے ہے، اس صابر سے اس صابر کا درجہ بہرحال زیادہ ہوگا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک صبر کی تربیت کا ماہ ہے، اور جس آدمی کو صبر کی وصف نصیب ہو جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا اجر اللہ نے جنت رکھا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس کی خصوصیت کو یوں بھی ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، رمضان المبارک غم خواری، ہمدردی، ایثار اور محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی معاشرے میں مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اہل ایمان کی یہ اوصاف ہیں، وصف ہیں، اللہ نے بیان فرمائے کہ جب کبھی وہ خود ضرورت مند ہو تو وہ اپنی ضرورتوں کے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ دوسرے کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کی خوبی ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس وصف کا اظہار جو ہے وہ بطور خاص رمضان شریف میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر مواسات فرمایا، غم خواری، ہمدردی، ایثار کا ماہ مبارک۔ یعنی تمہیں خود کو حاجت ہے، مگر تم کوشش کرو کہ ہمارے ہاں جو کمزور طبقہ ہے، غربا ہیں، فقراء ہیں، ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی ضرورتوں پر ان کی ضرورتوں کو ترجیح دو۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ۔ امام طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات حدیث کی اس کتاب کے بے عظیم شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا کہ یہ شہر المواسات ہے، فیہ تنبیہ علی الجود والاحسان علی جمیع افراد الانسان سیما علی الفقراء والجیران۔ اس فکرے میں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مواسات کا ماہ مبارک ہے، حضور کے اس ارشاد میں گویا نبی کریم علیہ السلام امت کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارا دست جود، تمہارا سخاوت کا ہاتھ ہر انسان کے لیے کھلا رہے، مگر بالخصوص ان کے لیے جو تمہارے معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، تمہارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ غم خواری کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں یہ عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ اس کو اجر بھی عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں ان لوگوں کو جو کمزور ہیں، اور اپنی جود و عطا سے، اپنی سخاوت سے، صدقات سے، خیرات سے
ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے اندر غربا ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ یہ ماہ مبارک رمضان شریف غمخواری کا مہینہ ہے، اثار و ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم محض جلب زر کے لیے، دولت اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، ناجائز منافع کمانے کے لیے ہم مہنگائی کا گراف اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ عام لوگوں کے تو عام لوگ رہے، اچھے خاصے سفید پوش قسم کے لوگ جو ہیں، اشیاء صرف جو ہیں وہ ان کی قوت خرید سے بھی باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، آج سے 10 دن پہلے کھجور کا ریٹ لے لیں، گھی کا ریٹ لے لیں، اشیاء صرف جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، فروٹ کا ریٹ لے لیں، وہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن آج کے بعد جو ہی ماہ مبارک رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے گا، انہی اشیاء کو ان کی قیمتیں اس قدر بلند سطح پر پہنچا دی جاتی ہیں کہ عام لوگ بیچارہ اس کو دیکھ ہی سکتا ہے، اس کی قوت خرید سے یہ چیزیں باہر نکل جاتی ہیں۔ تو کیا یہ ہم ہمدردی کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم لوگوں سے غمخواری کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارا عمل جو ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ ہم غربا کا گلا کاٹنے تک جاتے ہیں۔ اللہ اس بدعملی سے امت کو محفوظ فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بشارت کے یہ ارشاد فرمایا، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس ماہ مبارک میں اہل ایمان کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں ہم ملا لیں کہ حضور بشارت فرماتے ہیں کہ رمضان کی برکت یہ ہے کہ اہل ایمان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر لوگوں کے اوپر ناجائز طور پر عرصہ حیات تنگ کریں، مہنگائی کا بوجھ ڈالیں، ان کے اوپر ہم ان کی تکلیف کو بڑھائیں، تو میرے بھائیوں اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر اعتماد نہ رہا، بلکہ میں نے خود اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کی ذریعے سے کوشش کی تاکہ میرا مال جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، تو پھر ہمیں اسی کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے کہ میرا رزق اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک رمضان شریف میں اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہو جائے گی۔ فرمایا وَيُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ دو بشارتیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ نیک نیتی کے ساتھ کوئی صاحب کسی کو روزہ افطار کرائے، سیاسی گیم نہ ہو، وقتی مطلب نہ ہو، اپنا امیج لوگوں میں بڑھانا مقصود نہ ہو، اپنی دولت کی دھاک پٹھانا لوگوں میں مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حضور فرماتے ہیں جو شخص کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو رب العالمین اسے دو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ایک مغفرۃ لذنوبہ، روزہ افطار کرانے کا عمل جو ہے وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گا، اور دوسری بشارت فرمائی وعتق رقبتہ من النار، اللہ سبحانہ اپنے فضل سے
اس روزہ افطار کرانے والے شخص کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اگر یہ میرا عمل نیک نیتی پر ہے تو پھر مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے، اور نیک نیتی کے ساتھ روزے داروں کے روزے کی افطار کا سامان کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں قطعاً یہ حاجت نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا دسترخوان سجاؤں، بہت بڑی پبلک اکٹھی کروں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے وقتی مطلب ہوتے ہیں۔ ایماندار شخص جو ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والا، وہ تو سادگی سے بھی یہ عمل کرے گا تو یہ سعادت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، ترجمہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور یہ ساری بشارت ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک بات بہت بطور خاص فرمائی، یہ میرے آپ سب کے لیے بے حد حوصلہ افزا۔ حضور فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ۔ دیکھیے نا، میرے پاس کوئی چیز ہے، میں اس چیز کو بانٹتا ہوں تو وہ میرے ہاں کم ہوتی ہے، پیسہ بانٹتا ہوں پیسہ کم ہوتا ہے، کپڑے بانٹتا ہوں کپڑے کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان نیکیوں کے اوپر جو اجر ملتا ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے اجر سے بھی قطعاً کسی قسم کی کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، مگر ہم معمولی سے مفاد کی خاطر ان پر نور لمحات کو بھی اپنے ہاتھوں سے ضائع کر لیتے ہیں۔ میں التجا کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں، سارے بھائیوں سے میں یہ التجا کروں گا کہ روزے کا افطار کرانا، کسی کے لیے سحری کا بندوبست کرنا بہت مقبول عبادت ہے، بہت مقبول خیرات ہے، لیکن قطعاً اس میں میرے آپ کے ذہن میں یہ شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر میں کوئی احسان چڑھاؤں، یا لوگوں میں میری یہ وجاہت قائم ہو کہ فلاں صاحب تو جی بڑے روزے رکھواتے، فلاں صاحب بڑی افطاریاں کرواتے۔ قطعاً اس چیز کا کوئی شائبہ جو ہے وہ میرے ذہن سے گزرنا نہیں چاہیے۔ یہ عمل کروں تو میں اللہ کی رضا کے لیے کروں، خدائے ذوالجلال کو جب راضی کرنے کے لیے کروں گا تو اللہ سبحانہ یہ اجر مجھے بھی عطا فرمائے گا، اور ہر اس شخص کو نصیب فرمائے گا جو نیک نیتی سے یہ کام کرتا چلا جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام ارشادات فرمائے، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم میں سے کئی ایک صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به صائم۔ حضور ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خود ایک کھجور کو ترستے ہیں، یا رسول اللہ ہم کسی کو افطار کیا کروائیں گے؟ ہمارے ہاں ہر ایک آدمی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی افطاری کا سامان کرے، وہ دوسرے کی سحری کا انتظام کرے۔ حضور ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ عرض کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس کلمات دیکھیے، حضور کی رحمت دیکھیے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک آدمی روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کی سخت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ یہ اجر
ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا کہ جو کسی کو دودھ کے ایک گھونٹ پر یا کھجور کی ایک کاش کے اوپر یا پانی کے ایک گھونٹ کے اوپر کسی کو روزہ افطار کرا دے گا، اللہ یہ اجر اسے بھی عطا فرما دے گا۔ میرے گھر میں اتنا سامان نہیں ہے تو میں کسی روزے دار کو پانی پیش کر دوں، میں کسی کی خدمت میں کھجور پیش کر دوں، میں کسی کی خدمت میں دودھ کے چند گھونٹ پیش کر دوں، اس نیت سے کہ یہ صاحب روزے دار ہیں، اللہ کے فضل سے اس نے روزہ رکھا، مجھے افطار کرانے کا اجر بھی مل جائے گا، روزہ رکھنے کا اجر بھی مل جائے گا۔ پیارے بھائیوں، دین میں مشکل نہیں ہے۔ یہ آج کی رواجی افطاریاں، اس میں دو نقصان امت کر رہی ہے، میں آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہیں اگر مجھے سچی بات ہے کہ اتفاق ہونا کہ کہیں لوگ مطلب ہے کہ آپ افطاری میں آئیں جی، تو میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ جاؤں۔ سبب اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہاں افطار پہ اکٹھے ہونے والے لوگ جو سیاسی طرز کی افطاریاں ہوتی ہیں، جو کاروباری افطاریاں ہوتی ہیں، اس پہ دسترخوان پہ اکٹھے ہونے والے لوگ، اللہ مجھے بدگمانی سے بچائے، بالعموم لوگ جو ہیں وہ بے روزہ ہوتے ہیں، ان میں سے اکثریت بے روزہ ہوتے ہیں، روزہ دار نہیں ہوتے۔ نمبر دو، روزہ چونکہ ہوتا نہیں اور دین کے احکام کا اتنا گہرا انہیں پتہ نہیں ہوتا، یوں ہی سورج ڈھلا بس جو ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، کچھ روزہ کھول دو، اور قطعاً اس بات کا احساس نہیں کیا جاتا کہ روزے کا افطار کا وقت ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ پھر تیسرا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ماس شخص کو خوش کرنے کے لیے اس کی افطاری پر جائیں، اس کا سیاسی قد بڑھانے کے لیے جائیں، اس کا کاروباری قد بڑھانے کے لیے جائیں، نہ ہماری رضا اللہ کی مقصود ہے نہ اس کی رضا اللہ کی مقصود ہے، تو پھر مجھے آپ بتائیں نا کہ ایسی افطاریوں کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں اور کسی ایک اسلامی بھائی کو ایک کھجور دے دیں، دودھ کا ایک گھونٹ دے دیں، پانی کی بوتل دے دیں کہ بھائی آپ افطار کر لیں، اللہ اجر و ثواب یہ عطا فرمائے گا۔ اصل معاملہ نیک نیتی کا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سکت نہیں رکھتا، تو سرکار نے فرمایا کہ دودھ کے گھونٹ پر، کھجور پر، پانی کے ایک گھونٹ پر تم اگر روزہ افطار کرا دو گے تو اللہ یہ اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جس کسی شخص نے نیک نیتی کے ساتھ کسی روزہ افطار کرنے والے شخص کو یا روزے کی سحری کرنے والے شخص کو پوری طرح پیٹ سیر کر کے کھوایا، خوب رجا دیا، حضور فرماتے ہیں سقاہ اللہ من حوضی شربا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کے اجر میں اللہ سبحانہ اس شخص کو روز حشر میرے حوض کوثر سے وہ جام نصیب کرے گا کہ جس کے پینے کے بعد وہ جنت تک داخل ہونے کے لیے بھی کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یعنی اس کو حشر کی گرمی جو ہے وہ بھی تپا نہیں سکے۔ یہ سارا معاملہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نیک نیتی کے اوپر، رضائے حق کے اوپر ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کے نیچے ہے، اور اگر خود غرضی ہے تو کتنا بڑا اہتمام کیوں نہیں ہوگا، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا روزے دار کو یا سحر میں، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ جس کے بعد وہ جنت جانے تک پیاس محسوس نہیں کرے گا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے پاک ماہ کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے امت کو یہ بتا دیا۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے راستہ واضح کر دیا۔ یہ میری غفلت ہے کہ میں اس تعلیم سے فائدہ اٹھاتا ہوں یا نہیں اٹھاتا۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا ایسا یہ ماہ مبارک ہے کہ اولہ رحمہ، اس کی پہلی دہائی جو ہے یہ سراسر رحمت ہے، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ، درمیان کی دہائی جو ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ غفران کی ہے، مغفرت کی ہے، بخشش کی ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری اشرا تو جہنم سے آزادی کا ہے۔ میں آپ نیک سے، بھلائی کے ساتھ، دلی جذبے کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ اس ماہ کا استقبال کریں اور خود اور اپنے بچوں کو اس ماہ مبارک کی برکتیں لوٹنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ انشاءاللہ ہم پر فضل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کا آخری فقرہ، میری آج کی گزارشات پوری ہو گئیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بطور خاص، وہ رحمت للعالمین ہے نا جی، اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے۔ حضور کسی ایک چیز کے لیے نہیں، کائنات عالم کے ذرے ذرے کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے آئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ فقرہ کہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور رحمت نہیں بلکہ حضور جان رحمت ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں سلام ہوں حضور کی ذات اقدس پر۔ میرے آپ کے ہاں کئی کمزور ایسے ہوں گے، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں کام کرنے والے، ملازم ہوتے ہیں، دکانوں پر، دوسری جگہوں پر، اسٹوروں کے اوپر رکھے ہوتے ہیں۔ یہ فکرہ مجھے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ، اس ماہ کی وجہ سے لفظ مملوک کا معنی غلام، یہ تصور آج نہیں ہے، غلامی کا تصور آج نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں ملازمین ہیں، کئی ایک لوگوں کے پاس، کئی دوستوں کے پاس ایک سے زیادہ ملازم کام کرتے اور بڑی مشقت کا کام کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، جو آدمی کہیں کسی کھال بنولے کا کام کر رہا ہے تو وہ بوریاں اٹھا کے بیچارہ کہیں کتنا اونچائی پہ جاتا ہوگا، کتنا وہ نیچے اترتا ہوگا وغیرہ۔ میں اس یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ مملوک وہ غلامی کا تصور تو نہیں، لیکن ملازمت جو ہے وہ آج جاری ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص اپنے محتاج کے اوپر کام کا بوجھ ہلکا کر دے گا صرف اس لیے کسی نے روزہ رکھا ہوگا، حضور نے فرمایا کہ جو اپنے محتاج پر کام ہلکا کر دے گا غفر اللہ لہ وعاتقہ من النار، اللہ اس ہمدردی کی برکت سے اس مالک کی مغفرت بھی فرما دے گا، اسے جہنم سے آزادی بھی دے دے گا۔ اپنے مملوک، اپنے ملازموں کے ساتھ رویہ ہمدردانہ فرمائیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آنے والا یہ ماہ مبارک ہمدردی، ایثار، غمخواری، محبت، پیار بانٹنے کا ماہ مبارک ہے۔ ہمیں لوگوں کے اوپر تنگ نہیں کرنا چاہیے زندگی کو۔ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ آج آپ نکل کر کے کسی دکان سے کسی چیز کا ریٹ پوچھیں گے، سبزیوں کا ریٹ پوچھیں گے، پھلوں کا ریٹ پوچھیں گے، کپڑوں کا ریٹ پوچھیں گے، کس چیز کا میں نام لوں؟ میرے بھائیوں، وہی چیزیں ہیں جو عام حالات میں ہمارے ہاں یہاں ہوتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہمارا کیا کلچر ہے کہ جب کبھی کوئی خاص موقع آتا ہے ہماری مارکیٹ مجموعی طور پر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کا ضابطہ، کوئی قانون کسی کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ از خود اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔
لوگوں کے لیے تنگی نہ پیدا کرو۔ تنگی پیدا کرنے والا شخص رمضان شریف میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اللہ کے کرم سے محروم ہوگا، اور جو اپنی ہمت کے مطابق کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ کی عالم جل جلالہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مجھے آپ سب دوستوں کو اس حدیث کو یاد رکھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔